السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت حکومتی حلقوں کی جانب سے سب سے توانا آواز JUI کے سربراہ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیر خیریت سے ہو؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں ماشاءاللہ جب بھی یہاں پہ آتا ہوں جی آپ کے حسب حال پروگرام میں تو یقین مانیے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، ایسا ہی ہے جی۔ بہت خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو ہر ہفتے آنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی دور سے آنا ذرا مشکل ہے، اور یہاں میرا خیال ہے آپ کے چھت کے اوپر ہیلی کاپٹر کے اترنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، ورنہ میں آج کل ہیلی کاپٹر میں بھی سفر کر لیتا ہوں۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، ہیلی کاپٹر چھت پہ اتر تو سکتا ہے، مگر مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ کہیں چھت پہ کسی نے چار پہیہ نہ بچھائی ہو، ایسا بھی ہے جی۔ یا پھر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے پنکھے سے کہیں آپ کے دانشوروں کو سردی نہ لگنے لگے۔ یہ زلفی تو اڑ بھی سکتا ہے۔ اچھا واللہ ہیلی کاپٹر سے یاد آیا، آج کل آپ بڑی سخت تنقید کے زد میں ہیں۔ سرکاری ہیلی کاپٹر پہ آپ مزے اڑا رہے ہیں، کبھی شکارپور جا رہے ہیں، ذاتی کام کر رہے ہیں۔ ذاتی کام کیا مطلب؟ میں اپنے بکریوں کے لیے لوسن لے جاتا ہوں۔ آپ پارٹی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، JUI کے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ او میرا بھائی، یہ ذاتی کام نہیں ہے، یہ عوامی کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پارٹی کے سربراہ کو سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جب عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں اس وقت آپ کی بولنی کیوں بند ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے غلط کیا تو پھر آپ بھی کریں۔ پہلے تو ان پہ بحث کرے نا کہ انہوں نے غلط کیا، وہ تو وزیر اعظم تھے اس وقت۔ نہیں اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ نہیں اب تو نہیں کرتے کسی کا۔ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ خیبر پختونخوا کا جہاز استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ تو پارٹی کے سربراہ ہے نا، رولنگ پارٹی کے سربراہ۔ آپ تو رولنگ پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں۔ وہی رولنگ پارٹی کے سربراہ ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ کیسے رولنگ پارٹی کے سربراہ ہیں؟ PDM کی حکومت ہے اس وقت۔ PDM کی حکومت ہے، اس کا 13 جماعتوں کے سربراہوں کو ہیلی کاپٹر دے دیں گے۔ نہیں، PDM کی جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اس کا سربراہ میں ہوں۔ اچھا، آپ کو ابھی تک کسی نے بتایا نہیں؟ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ آپ استعمال کریں گے۔ آپ دیکھیے، میری بات سنیے جنید صاحب، اس آدمی پہ تنقید ہونی چاہیے اور ہم بھی کرتے رہے ہیں جو ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھے تو سوٹ نہ کرتا ہو، اچھا نہ لگتا ہو۔ یہ جو کرکٹ والا لڑکا ہے، یہ جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا ہے جی تو ایسے لگتا ہے کہ چھرے والی بندوق لے کے کہیں گونگیاں مارنے جا رہا ہے۔ ہم جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کہیں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی لیڈر کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی لیڈر عوامی خدمت کے لیے اڑا۔ اور دوسری بات اہم ترین جس وجہ سے ہم ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، جو اندر کی بات ہے وہ آپ کے حسب حال میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ دیکھیے جنید صاحب، جو PDM ہے اللہ کے فضل سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کرتا دھرتا فضل الرحمان ہے، جی ہاں، اور PDM نے وزیر اعظم بنایا ہے، حکومت بنائی ہے شہباز شریف کی۔ جی اور جب ہم نے حکومت بنائی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے حکومت بنائی ہے اس پہ ہم اوپر سے نظر بھی رکھیں، اور حکومت پہ اوپر سے نظر رکھنے کے لیے ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے اوپر سفر کرتے ہیں تاکہ نیچے دیکھ سکے کہ ہم نے جو حکومت بنائی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا وہ شہباز شریف ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اچھا میں نے یہ فرمایا کہ آپ کے دیرینہ ساتھی حافظ حسین احمد صاحب، وہ دونوں آگ جھاڑ کے آپ کے پیچھے پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، اپنے سارے قریبی عزیز دوست رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، سرکاری عہدے بانٹ رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ سیدھے سن ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی واضح کرتے ہیں جو فارغ آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس لیے اب وہ چرخی کے اوپر سوتر تو نہیں نا بنانا۔ اگر سیاست دان ہے اور فارغ بیٹھا ہوا ہے تو وہ سوتر نہیں بڑھائے گا، وہ بات ہی کرے گا نا۔ جی تو ہم حافظ صاحب کی عزت کرتے ہیں، اس لیے
میں ان کی اس گفتگو پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جی جی ہاں البتہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے کہاں سرکاری عہدے بانٹے ہیں ذرا بتائیے. ہمارے ایک بھائی سینیٹر ہیں, جی جی ہاں جی وہ خود اپنے بلبوتے پہ سینیٹر بنے. ہمارا ایک برخوردار جو ہے وہ وفاقی وزیر ہے, وہ بھی اپنے بلبوتے پہ بنا ہوگا. وہ اپنے بلبوتے اور اپنی کوالٹیز کی وجہ سے بنا. اور ہمارے جو داماد ناظم اعلیٰ بنے تھے پشاور کے, وہ بھی اپنے بلبوتے پہ بنے تھے. اور اب ہمارے سمدی کو خیبر پختونخوا کا گورنر لگایا گیا ہے. مجھے بتائیے اگر خیبر پختونخوا میں سے کوئی اور آدمی ان کو نہیں ملا تو پھر کسی کو بھی گورنر نہ لگا. اس کا مطلب وہ بھی اپنے بلبوتے پہ لگے. آپ ان کا بوتا دیکھ لیں, آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اپنے بلبوتے پہ لگے. اچھا, آپ کی جو سسٹر ان لا ہے وہ بھی ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن بھی ہیں. دیکھیے جنید صاحب, ہر آدمی اپنے سسرال سے ایک ڈسٹینس پہ رہنا چاہتا ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب بہت زیادہ بے عزتی کرتی ہے ہماری بہن پھر آپ سیالکوٹ جاتے ہیں, ویسے آپ ایک فاصلے پہ رہتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی اپنے سسرال کے معاملات میں بالکل دخل اندازی نہیں دیتے. وہ اپنے بلبوتے پہ آتے ہیں. وہ خود بنی ہے. آپ اچھا, آپ کے بھائی مولانا لطف الرحمان صاحب وہ کے پی اسمبلی کے رکن ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے وہاں پہ ضلع میں جے یو آئی کے سربراہ بھی ہیں. وہ بھی اپنے بلبوتے پہ آئے ہوئے. دیکھیے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آپ دانشور ہے, جی ہاں اور بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ انتہائی سمجھدار لوگ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اس محال میں. جی جی, دانشور بھی ہے اور باشعور آدمی ہے. آپ کو تو چاہیے کہ ان باتوں پہ تنقید کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ پاکستان میں اس طرح کے خاندان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی اپنے بلبوتے پہ. اپنے بلبوتے. اچھا, ایک اور بلبوتا بھی ہے, وہ ہے آپ کے دستے راست اکرم دورانی صاحب. ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بنوا دیے ہیں آپ نے. اب وہ کیا ہمارے بھتیجے لگتے ہیں یا بھانجے لگتے ہیں بتائیے. آپ کے وہ دستے راست ہیں, وہ تو آپ کے بغیر اکرم دورانی صاحب سانس نہیں لے سکتے. تو بھائی اگر وہ اپنے بلبوتے پہ بنے ہوئے ہیں لیڈر, ظاہر ہے ان میں کوالٹیز ہے تو ہمارے نزدیک ہے وہ, اور پارٹی میں ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے نا, یا عہدہ دیا جاتا ہے یا اختیارات دیے جاتے ہیں یا اپنے نزدیک کیا جاتا ہے یا دستے راست بنایا جاتا ہے جن میں کوالٹی ہوتی ہے. ساری پوسٹیں تو آپ نے لے لی ہیں, کوئی پوسٹ رہ تو نہیں گئی؟ ارے بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پورے خاندان کی اس ملک کے لیے انتہائی خوبصورت خدمات ہیں, اور اللہ کے فضل سے ہم سارے مل کے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو شکریہ ادا کرنے کی بجائے اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو مجھے بتائیے, میں ابھی اٹھ کے چلا جاتا ہوں. ایسا ظلم نہ کریں. ایسا نہ کریں. آپ کے لیے کھانا منگوایا ہوا وہ کون کھائے گا؟ اچھا کھانا بنایا, جزاک اللہ جزاک. اور حلوہ بھی بنوایا سر. جتنے انہوں نے لوگ بتائے ہیں کہ آپ کے لگے ہوئے, یہ تو وہ بات رہے گی, آپ کے آواز دینی پڑے گی. کوئی رائے تو نہیں کیا؟ ارے بھائی اگر کوئی اور ایک بھی ہو ہمارے پاس جس میں یہ کوالٹیز ہو اور وہ اپنے بلبوتے پہ, دیکھیں اس میں اس ساری گفتگو کے اندر سب سے اہم چیز ہے بلبوتا. تو اگر کوئی ایک شخص بھی اپنے بلبوتے پہ کچھ بننا چاہے تو ہم اسے ضرور بنوائیں گے. اور یہ اکرم دورانی صاحب والا جو معاملہ ہے, اس سے تو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم صرف اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کے نہیں آتے, ہم صرف اس بندے کو آگے لے کے آتے ہیں جس پہ کوالٹیز ہو, جو اپنے بلبوتے پہ آگے آنا چاہے. اچھا مولانا صاحب, جیسی آپ کی سیاست پہ نظر رہتی ہے, یہ بتائیے کہ یہ لانگ مارچ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے لانگ مارچ کا اونٹ پہلے اٹھے گا تو پھر بیٹھے گا. ابھی تو آلریڈی بیٹھا ہوا ہے. لانگ مارچ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ اب مولانا طاہر القادری ادھر نہیں ہے, اس لیے لانگ مارچ کا جو غبارہ ہے وہ پہلے ہی ٹس ہو چکا ہے.
اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ فرلانگ مارچ بن چکا ہے. ایک فرلانگ آگے جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں, پھر ایک فرلانگ آگے جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں. وہ جیسے چھوٹا بچہ نہیں اپنی ٹافی لینے کے لیے چولی لے کے باہر نکلتا, اور گلی میں اگر کوئی جانور پھر رہا ہو تو وہ ڈر کے واپس دوڑاتا ہے, پھر باہر نکلتا ہے تو آگے سے بڑے بھائی کو دیکھ کے واپس دوڑاتا ہے, پھر باہر نکلتا ہے آگے سے والد صاحب آ رہے ہوتے ہیں پھر گھر کو دوڑ جاتے ہیں. مولانا صاحب جب آپ نے عمران خان کی حکومت میں دھرنا دیا تھا تو خان صاحب نے آپ کو آفر دی تھی کہ میں آپ کو حلوہ پوڑی کھانا ہر چیز فراہم کروں گا, تو آپ بھی ان کو یہ چیزیں فراہم کریں گے؟ یہ انہوں نے آفر نہیں دی تھی, چڑھا تھا. آپ حلوہ پوڑی سے نہیں سمجھ رہے, میں نے خود یہ آفر سن کے 4-5 دن پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا. وہ تو 5ویں دن ایک ہمارے مرید نے بتایا کہ مولانا یہ انہوں نے چھیڑا تھا, آفر نہیں دی تھی. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اب فکریہ یہ ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ کے بعد آپ کو وطن عزیز میں چکن نہیں ملے گا. گوگا بھائی جان آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اچھا جی, جو میں آٹا مک گیا. شکریہ. نہیں وہ چھوڑو, میں بڑی فکر مندی کے ساتھ گوگے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے. کہتا ہے اچھا جی, اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ لمحہ فکریہ کسی ڈش کا نام ہے. بھائی جان لمحہ فکریہ فکر کرنے کا مقام ہے, پریشانی کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. میں فکر کیوں کروں, میں ذکر کیوں نہ کروں؟ بھائی جان لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ کے بعد آپ کو وطن عزیز میں چکن نہیں ملے گا. اچھا جی, 0 ہو جائے گا چکن. چلو جی, اللہ اکبر, ککڑوں کو کوئی کینیڈین نیشنلٹی مل گئی. بتاتا ہوں ابھی. دودھ جو ہے وہ غالباً 3 گنا نرخوں پہ ملے گا. جو گوشت ہے بیف خاص طور پہ وہ بھی کھانے کو شاید نہ ملے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو جو خوردنی تیل ہے ہمارے ہاں جو ملتا ہے, تیل ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں, کوکنگ آئل جو ہے, اس کے ریٹ بھی ڈبل سے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. اور یہ سارا کچھ ہونے کب جا رہا ہے؟ 1.5 سے 2 مہینے کے دوران میکسیمم. بس چکن تو کھانے کو نہیں ملے گا. اور چکن کی یعنی عدم دستیابی کب ہوگی؟ جب پورے ملک میں شادیوں کا سیزن اپنے عروج پہ ہوگا. کہتے ہیں کہ اس سیزن میں 80% چکن جو ہے وہ شادیوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو شادیوں میں کیا ماں کی دال پکے گی؟ بس دال. نہیں ہوا کیا ہے پتہ ہوا یہ ہے, ہوا بھائی جان یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کے لیے جو فیڈ تیار ہوتی ہے, جو فیڈ ان کو کھلائی جاتی ہے, اس فیڈ کا ایک مین انگریڈینٹ سویابین میل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیں سویابین میل جو ہے نا, وہ سویابین کا آپ یوں سمجھ لیں کہ پھوک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں بے پناہ پروٹین ہوتی ہے. ہم سویابین بینز, سویابین میل نہیں, سویابین بینز امپورٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے. اس سے ہم پہلے آئل نکالتے ہیں جو خوردنی آئل بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کا پھوک بچتا ہے وہ ہم جانوروں کو دیتے ہیں, وہ ہم پولٹری فیڈ میں استعمال کرتے ہیں اور بڑے جانوروں کے ونڈے میں استعمال کرتے ہیں. پولٹری فیڈ میں وہ ڈلتا ہے 25% کے لگ بھگ. یعنی اگر 100 kg پولٹری فیڈ ہے تو 25 kg جو ہے وہ اس میں سویابین میل پڑتا ہے. سویابین میل از اے پھوک. ٹھیک ہے, جس میں سے تیل نکل گیا, تیل نکل چکا ہوتا ہے. تیل کا ہم ظاہر ہے کہ تیل ہم اپنی کنزمپشن کے لیے کوکنگ آئل جو ہے بناتے ہیں, اور وہ آپ کو آپ جب جاتے ہیں تو شیلف پہ پڑا ہوتا ہے نا, سویابین آئل, کینولا آئل, فلانا آئل اور سن فلاور, ہزاروں آئل ہیں. ہاں ہزاروں آئل, ایسے کہ ہر آئل پہ دم نکلے. محبت ایک سے ہوتی ہے, ہزاروں سے نہیں. ہاں. اب پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کراچی پورٹ پہ 3 لاکھ ٹن کے قریب جو سویابین ہے وہ ہم نے خرید کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کے پیسے کم و بیش پے کر دیے ہوئے ہیں, ایلسیاں کھل گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اگر پائپ لائن میں جو ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً 6 سے 7 لاکھ ٹن. 6 سے 7 لاکھ ٹن سویابین ہمارا جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, اور وہ کراچی سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا آگے نہیں جان دینا. کون نہیں بڑھنے دے رہا؟ کون کہہ رہا ہے؟ دس از اے مین کوسچن. کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہی ہے ہاں,
اچھا وہ اب انہوں نے اعتراض یہ لگا دیا ہے کہ اچانک ہمارے افسران کو پتا چلا, کہیں پہ کسٹم انٹیلیجنس افسران کو پتا چلا, کہیں پہ فوڈ سیکورٹی والوں کو پتا چلا, کہیں پہ پلانٹ پروٹیکشن والوں کو پتا چلا. یہ ہم جس کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کرپشن کا گڑھ نہیں, گڑھ چھوٹا لفظ ہے, گڑھا کہنا چاہیے, کرپشن کے گڑھے ہیں یہ ادارے جو جن کا میں نے نام لیا ہے. اچانک ان کو پتا چلا کہ جناب یہ جو سویابین آتا ہے یہ تو جی ایم او ہے. اب جی ایم او کیا ہوتا ہے وہ پبلک کو کیا پتا, غریب آدمی کو کیا پتا, یہ تو سال ہر سال سے جی ایم او ہی آ رہا تھا, آپ کو آج ہوش آئی ہے کہ یہ جی ایم او ہے. جی ایم او کیا ہوتا ہے؟ جی ایم او کہا جاتا ہے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آبجیکٹ, جی ایم او. اچھا یہ وہی جی ایم او ہے جس کی وجہ سے دنیا نے زراعت میں چھلانگے مار کے ترقی کر لی ہے, اور جو ہم جیسے 2-4 نان جی ایم او کنٹریز ہیں وہ بیچارے آج بھی گندم کا دانہ چاول کے دانے جتنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا جس کو تم کہتے ہو کہ چاڑ ہی ہمارا اتنا ہے, تو چاڑ ہی ہمارا اتنا رہ گیا کہ دنیا 80 کو کراس کر گئی ہے, ہم 40 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا 100 کو کراس کر گئی ہے. جی ایم او دنیا میں راج کر رہا ہے, اور ہم اپنے پیٹی انٹرسٹ کی وجہ سے جی ایم او کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں. چھوٹے چھوٹے مفاد ہیں ہماری یہاں لوکل کمپنیز ہیں جو جی ایم او کے خلاف ایک کیمپین چلاتے ہیں. اس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں, اور آئندہ کبھی صرف جی ایم او کو ہم ٹاپک بنا کے اس پہ بھی بات کریں گے, اپنے ویورز کو بھی بتائیں گے کہ اس میں کس قدر جو ہے ہمارے گندے مفادات ہیں جن کی وجہ سے ہم جی ایم او کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ, کینیڈا, یورپ, سارے ملک جو ہیں وہ جی ایم او کی طرف شفٹ کر گئے ہوئے ہیں, اور اپنی پروڈکشن جو ہے وہ فی ایکڑ 10 kg سے بڑھا کے کم از کم 40, 50, 60, 70 kg تک لے گئے, اور ہم اسی پہ بیٹھے ہوئے. گندم کی مثال لے لو, کاٹن کی مثال لے لو, جس آپ نام لو کسی فصل کا اور دنیا سے کمپیئر کر کے دیکھ لو کہ فی ایکڑ پیداوار کیا ہے, اور اس میں جو بنیادی رول ہے وہ جی ایم او کا ہے. اچھا اس میں جی ایم او انوالو بھی نہیں ہے. یہ جو جہاز رکے ہوئے ہیں نا, اس میں ڈائریکٹلی جی ایم او انوالو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کوئی سویابین کا بیج امپورٹ نہیں کر رہے جو ہم نے کاشت کرنا ہے. یہ سویابین بینز ہیں جس سے ہم نے بنے بنائے بین سے ہم نے آئل نکالنا ہے, اور پھر اس سے ہم نے جو بچ جائے گا وہ اپنے جانوروں کو کھلانا ہے. اور دوسری بڑی بات کہ کسی کو ہوش نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. شاید انہوں نے فون کر کے کسی ککڑ نے شکایت کی تھی ہوئے کہ ٹھیک نہیں آ رہا, یہ جو جی ایم او پھوک ہے یہ ہمارے معدے میں گڑبڑیشن کر رہا ہے. یا تو دوائی بتا دے نا ککڑ کو, ککڑ کی آواز میں دوائی بتا دے, صبح دوپہر شام, نہیں صبح دوپہر شام, ایک چمچہ صبح ایک شام. سمجھ دوائی بدل لو, پیناڈول تے مارکیٹ چ لب بھی نہیں رہی. دیکھو نا ککڑ دا کزن, ککڑ کا فرسٹ کزن, ککڑ کا فرسٹ کزن دوائی لین جاندہ ہے دی. تو عرض یہ ہے کہ خدا کے لیے اس صورتحال کی سنگینی کا ادراک کریں. ہمارے افسران چاہے وہ کسٹم انٹیلیجنس سے ہیں, جس کے بھی ہیں, فوڈ سیکیورٹی کے ہیں, ہمارے وزراء ہیں, ہمارے حکمران ہیں, اللہ کا واسطہ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے. میری یہ بات لکھ لیں, میں یہ کوئی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لے رہا, بالکل اس میں 1% بھی ایگزیجریشن شامل نہیں ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ کے بعد وطن عزیز میں برائلر نام کی چیز نہیں ملے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں دودھ کی پرائس دگنی ہو جائے گی. جب ونڈے کی دگنی ہو جائے گی تو دودھ کی کیوں نہیں دگنی ہوگی. اب اس وقت تک بھی یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے دوران برائلر جو چکن ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کم از کم 55 سے 60 روپے مہنگی ہو گئی ہے. اور جنہوں نے ابھی برائلر ڈالنا تھا اپنے فارم سے وہ ڈال ہی نہیں رہے. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو سویابین نہیں ہے, فیڈ بنانے والوں کے پاس اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ونڈے میں تو چلو کچھ نہ کچھ متبادل چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں, گزارا کیا جا سکتا ہے, جس سے بہرحال ان کے دودھ میں اور گوشت میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی. جو پولٹری ہے نا, مرغی کی جو فیڈ ہے, اس میں تو فی الحال کوئی متبادل بھی نہیں ہے. کیا کریں گے اگر نہیں ڈالیں گے تو؟ یعنی بچے تو جو کھاتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے وہی کھانا ہے, تو ککڑ بچہ ہی ہوتا ہے. ککڑوں کو نقد بھی نہیں دے سکتے بھی لو اپنی مرضی سے کھا لو. نہیں, یہ ہمارے جو حکمران ہیں, وزراء ہیں, بیوروکریٹس ہیں, یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کی نانیاں دادیاں جو تھی گھروں میں اوئے 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 کر کے پورے بنا کے ڈالتی تھی نا, تو اس طرح شاید جو لاکھوں جہاں پہ برائلر ہیں, جہاں پہ لیئرز ہیں مرغیاں, وہ ان کو پورے بنا کے کھلاتے جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے,
اس طرح فیڈ ڈالنا ممکن نہیں ہے. فیڈ کی بوری ڈلے گی جس کی قیمت میں چند دن کے دوران 1000 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. فیڈ کی قیمت میں فیڈ کا اور وہ لاکھوں ٹن سویابین جو ہے وہ ادھر پڑا وہ بیکار پڑا ہوا ہے اور وہ الٹیمیٹلی ضائع ہو جائے گا. چکن نہ ملا تو مجھے تو پرابلم ہو گئی, میں سنڈے والے دن لیگ پیس کھاتا ہوں. اچھا سنڈے والے دن باؤ جی اگر مرغی نہ ملی تو پھر تو شوارمے بھی بند ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب مری ہوئی مرغی بھی نہیں ملے گی تو شوارما تو بند ہو. ہر بندہ اپنا اپنا ٹیسٹ ظاہر کر رہا ہے. ان کو لیگ پیس چاہیے, ان کو شوارما. تاڑی کی ڈش ہے جی؟ میں بلائی بوٹی پسند کرتا ہوں. گڈ. تے ملائی بوٹی تاڑے کول ہی پئی. ہم نے غور سے سنا نہیں ہے. بلائی بوٹی اس نے کہا. بلائی بوٹی کہا, دیکھو جو اوپر سے بوٹی ہوتی ہے. یار ملائی کو اردو میں تو بالائی کہتے ہیں نا. نہیں بابا جی اسی تے گجرا لیتے ہیں بھجیا چھوٹا گوشت. گڈ. باؤ جی نہ گیس مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, نہ مرغی ملنی ہے. گوگے چھڑ تو ساری گلاں, تو سر سے سوا پا کے جنگل سے نکل جا. اور بھائی جان سب سے جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو فوڈ کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے, دوسری طرف ان برے معاشی حالات میں ہمارا 80 ارب روپیہ سٹک ہوا پڑا ہے جہاں پہ ہمیں ایک ایک روپے کی ضرورت ہے. اللہ ہی رحم کرے ہم پہ. ککڑ بھی سٹک تے روپیہ بھی سٹک. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا مجید صاحب ذرا آپ کہہ دیں کہ مہمانوں کو کہ روٹی کھل گئی. انہوں نے اپنی آواز میں کہا, اپنے سٹائل میں کہا روٹی کھل گئی ہے. وہ بس 6-7 بندوں کو یہ آواز گئی ہے, انہوں نے کھائی, باقی سارے بھوکے رہ گئے تھے. ناظرین ایک بار پھر آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مختلف اساتذہ تنظیموں کے انتہائی معزز اور واجب الاحترام اساتذہ کرام سے. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جنید صاحب, الحمدللہ. دیکھیے سب سے پہلے تو جنید صاحب اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے پروگرام میں جا رہے ہیں جن کے دل میں, جس پروگرام کے اینکر کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے, بے شک پیار ہے, بے شک, اور ہمدردی ہے. اس لیے آپ یہ خود ہی سمجھ جایا کریں کہ ہم یہاں آتے ہی الحمدللہ بہت خوش اور بہت اپنا کیا کہنا چاہیے, اپنی عزت محسوس کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور جنید صاحب سب سے بڑی بات جو آج کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ یہی ہے, یہی ہے بات کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں نا میرے دل میں تو آپ کے لیے اتنی محبت ہے کہ آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب والا لباس میں نے آج پہنا ہے, خاص طور پہ دیکھیں میچ کر کے میں نے لباس پہنا ہے. دیکھیں ذرا. جی 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 یہ جنرل سیکرٹری صاحب ہمارے بہت پیارے آدمی ہیں. ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسی عوام ہے میں بھی اسی رنگ میں رنگا جاؤں. اچھا سر, میں نے آج آپ کو خاص طور پہ زحمت اس لیے دی ہے تاکہ کوئی ہم ڈسکس کر سکیں یہ معاملہ کہ اعلان ہو گیا ہے کہ 8ویں جماعت سے اب آن ورڈ جو ہے وہ تمام سلیبس جو ہے وہ انگریزی زبان میں شائع کیا جائے, انگریزی زبان میں پڑھایا جائے. ظلم ہے, ظلم ہے. کیوں ظلم ہے جنید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں زحمت نہیں دی, آپ نے ہمیں عزت دی ہے, آپ کی محبت. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ظلم ہے جیسے کہ ماشاءاللہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں آپ شبیر, شبیر. جی جی شبیر صاحب, ان کو معلوم ہے آپ کا نام. ماشاءاللہ آپ کو پہلی دفعہ تو نہیں نہ آئے, آپ تو میرا خیال ہے 1-2 دفعہ ان کے گھر سے ادھار لینے بھی گئے ہیں, تو وہ جانتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ انگلش میں سلیبس ہونا چاہیے, ہم بالکل اس سے انکاری نہیں ہے, یہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے ان کی انگلش بہتر ہونی چاہیے, مگر پچھلی نسل جو پڑھا رہی ہے اس کی انگلش بہتر نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم یہ جو اعلان ہوا ہے یہ انہوں نے ہمارے سروں کے اوپر سیبے والا بم چلا دیا. کہنا تو میں ایٹم بم چاہتا تھا مگر میں چاہتا ہوں کہ زیادہ نقصان نہ ہو. مجید صاحب مجھے بم سے نفرت نہیں, دھوئیں سے الرجی ہے. آپ کو دھوئیں سے ہی صرف الرجی نہیں ہے, آپ لوگوں کو انگریزی سے بھی الرجی ہے. نہیں نہیں جنید صاحب, ہماری انگلش سے لڑائی نہیں ہے, بس ہمیں آتی نہیں ہے. انفارچونیٹلی بات یہ ہے
कि जब हमने पढ़ी नहीं अंग्रेजी इतनी, जब पढ़ाया है हमें उर्दू गया, तो फिर अंग्रेजी का ये पहाड़ क्यों फेंक दिया गया? जी 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 माशाल्लाह जुनैद साहब, आपके प्रोग्राम में हम जितने इंग्लिश के लफ्ज बोलते हैं, आप यकीन कर लीजिए कि हमें बस इतने ही आते हैं। अगले शो के लिए नए लफ्ज याद करके आते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो ये जो स्टूडेंट्स को लेक्चर देना है इंग्लिश में, ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसे असातिज़ा होने चाहिए जिनको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश राइटिंग पे अबूर हासिल है। बिल्कुल। मेरे तो बैंक वाले मेरा चेक वापस कर देते हैं, मेरी इंग्लिश के साइन उधर ठीक नहीं होते। जी माशाल्लाह, ऐसी ही हालत है काफ़ी सारे हमारे दोस्तों की। इसलिए हमारी इल्तिजा सिर्फ ये है कि या तो पहले ट्रेनिंग दी जाए असातिज़ा को, और जुनैद साहब असातिज़ा भी चले रो धो के रिटायर हो ही जाएंगे, हमारे अब सबके साल 2-2 साल रह गए हैं। बिल्कुल। बात असल ये है जुनैद साहब के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ना है, भाई उनका क्या कसूर है? अगर आपने 8वीं जमात से इंग्लिश में सिलेबस करना था, तो इन बच्चों को चाहिए था आपको कि इन बच्चों को नर्सरी से ही इंग्लिश की आप ट्रेनिंग दें, पढ़ाएं इनको। इनके सारे जो मज़ामीन हैं वो फिर नर्सरी से ही इंग्लिश में होने चाहिए। यस। बल्कि मुझे तो इंग्लिश इतनी पसंद है कि मैं तो चाहता हूं कि उर्दू का मजमून भी इंग्लिश में ही होना चाहिए, मगर कोई उसका एक तरीक़ेकार होता है और उसमें इस तरह नहीं किया जाता कि एकदम आप ब्लास्ट कर दें। ब्लास्ट नहीं किया, हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप लोगों की तरबियत की जाएगी, अपग्रेडेशन की जाएगी, आपको इसके लिए बकायदा ट्रेन किया जाएगा, फिर आपको मैदान में जुनैद साहब, उतारा ये जाएगा। कोई वर्कशॉप का इनेकाद होगा? हाँ, वर्कशॉप्स होंगी, तो उस वर्कशॉप में मैं अपनी मोटरसाइकिल भी ठीक करवा ये लूंगा। देख ले। जुनैद साहब, आगे रिजल्ट आपने उर्दू का भी देख लिया है कि किस तरह के रिजल्ट आ गए। 70% तो बच्चे फेल हो गए, तो अंग्रेजी में क्या हालत होगी? अब देखिए जुनैद साहब, मसला ये है कि एक बच्चा जो है वो नर्सरी से 7वीं क्लास तक याद कर रहा है, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 से अब एकदम इसकी इंग्लिश आप करके बताएं हम। नहीं, यही तो हुकूमत का प्लान है कि तमाम जो करिकुलम है उसको यकसा किया जाएगा, तमाम बच्चों के लिए, सबके लिए किया हम जाएगा। यही तो कहना चाहते हैं कि बच्चों पे जुल्म ना करें, नर्सरी क्लास से इंग्लिश की ट्रेनिंग दें। बेशक सारे मज़ामीन आप कर दें इंग्लिश में, मगर वो नर्सरी से होने चाहिए। बिल्कुल। क्या आवाज़ है मजीद साहब की। जुनैद साहब, मेरे बेटे की शादी थी, तो मजीद साहब ज़ाहिर है हमारे लीडर हैं, बड़े हमारे हैं जी, तो मैंने कहा मजीद साहब ज़रा आप कह दें कि मेहमानों को कि रोटी खुल गई। इन्होंने अपनी आवाज़ में कहा, अपने स्टाइल में कहा, रोटी खुल गई है। वो बस 6-7 बंदों को ही आवाज़ गई है, उन्होंने खाई, बाकी सारे भूखे रह गए थे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं उस वक्त इनका घुटना दबा रहा था तो मेरे कान में आवाज़ पड़ गई। इश्तियाक साहब, आपको ना भी आवाज जाती तो भी आपको पता चल जाना था कि रोटी खुल गई है। जैसे कहते हैं ना, भैंस को जलजले का पता चल जाता है, आपको रोटी का पता चल जाता है। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ईंट का ऊपर पहुंचाना, जी वो भी नीचे से ऐसे फेंके जाते फेंके जाते थे, बिल्कुल। और वो या दाबड़ों में भर भर के लेके जाते थे, वो भी अब सारा काम खत्म हो गया, वो भी लिफ्ट के जरिए जा रही है। मतलब टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा काम आसान कर दिया ये कंस्ट्रक्शन। अच्छा यार, याद माजी में मुझे एक चीज याद आ रही है, एक मकान की कंस्ट्रक्शन देख के, तो मैंने कहा यार डिस्कस किया जाए जी कि ये चंद साल पहले की बात है। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी ने किस कदर तेजी से तरक्की की है। ये चंद साल पहले की बात है कि जो कंस्ट्रक्शन होती थी ना जी, कोई घर बनाना या बिल्डिंग बनाना या पला या तमीर होना, हाँ जी, उसमें सबसे पहले आप नीचे से शुरू हो जाएं, अगर
तय खाना जिसे हम बेसमेंट कहते हैं, अगर वो भी बनाना होता था तो कईयों और बेलचों के साथ वो टोया निकाला जाता था। जी बिल्कुल। जी और उसके लिए पठान स्पेशलिस्ट माने जाते थे। जी। क्योंकि पठान हमारे जो भाई हैं वो बड़े सख्त जान होते हैं और इंतहाई मेहनती कौम है, तो वो बाकायदा तेजी के साथ इस काम में उन्होंने अपना अरूज हासिल कर लिया था बिल्कुल। कि वही बुलाए जाते थे बेसमेंट के लिए। हाँ जी। बल्कि कोई अगर इधर के लोग लगा लेता था तो सज्जे खब्बे से को सियाना बंदा कहता था कि पठान बुलाओ और बड़ी तेज काट देंगे ने तय खाना। तो पठान भाई आते थे 15-20 मिल के, तो कनाल का जो है ना जी बेसमेंट, वो ऐसे दिनों में निकाल के निकल जाते थे। तड़ा तड़ लगे होते थे, तड़ा तड़, और नीचे से खोद के कितना कितना ऊंचा मिट्टी फेंकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े ताकतवर माशाल्लाह। अब अगर आपने बेसमेंट बनाना है यानी टोया खोदना है जितना मर्जी बड़ा, तो वो क्रेनें मशीनें लगी होती हैं, वो पंजे से लगे होते हैं, वो धड़ाधड़ निकाल निकाल के इतना इतना बड़ा वो क्रेन के साथ ही मट्टी बाहर फेंक रहे होते हैं। वो बिल्कुल काम आसान हो गया है, बीच में से जो मजदूर है वो माइनस कर दिया गया। इसी तरह आप अब फिर उससे ऊपर आ जाएं, अगर बुनियादों के बाद आप शुरू हो जाए तो बड़ी बड़ी अजीब चेंजेस आ गई हैं, बड़ी बड़ी अजीब चेंजेस आ गई हैं। ये सीमेंट रेत बजरी घोलने वाली अब तो हर तरफ मशीनें ही नजर आती हैं। हमारे बचपन में तो वो ढेर लगाते थे, फिर उसमें पानी फेंका जाता था बीच में से टोया सा निकाल के, और फिर उसको घोला जाता था, मिक्स किया जाता था। फिर दाबड़ों के जरिए वो छतों पे और जमीन के अंदर हर जगह दाबड़ों के जरिए, जिसे तसला कहते हैं अपना, उसके जरिए भर भर के तो दौड़े लगाई होती थी लोगों ने, मजदूरों ने, हला ला 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 ला, एक शोर मचा होता था। अब बड़े आराम से वो मशीन लगाते हैं, बेशक नीचे चले जाए, बेशक 50 मंजिल पे ऊपर चले जाए, वो मशीन के जरिए वो जो माल है घोला हुआ वो धड़ाधड़ वो लिफ्ट सी लगी होती है, लिफ्ट के जरिए, हाँ जी, उसके जरिए धड़ाधड़ ऊपर जा रहा होता है। सर ये लिफ्ट ने काम खराब किया, वरना नाल दा गवांडी हमदर्दी च 200 ईंट उत्ते छड्ड आंदा हुंदा सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कई दफा आप ईंट के नीचे भी आए हैं, मुझे याद है बचपन में। फिर आगे किसी सियाने ने उठाइया, थल्लियों चीकां दियां वजन डियां। अजीजी बहन क्या याद करवा दिए, वो तसले जो जाते हैं मजदूर लेके एक दूसरे, तुसी फड़ के पी लेंदे सो, क्या याद करवा दिया। शादी में ऐसे सालन के डोंगे जाते थे। ओए गल होई। यानी कहाँ तसला, कहाँ सीमेंट रेत, डोंगा। हाँ जी हाँ जी, सीमेंट रेत बजरी नूं भी समझ रहा कि ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਜੀ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, भी खोया होगा। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀमेंट रेत वो बजरी, ऐसे पकड़, इंतहाई नदीदे आदमी होते। चलो अजीजी लेंटर रुक गया, आधा लेंटर सूख जाएगा। आगे बात करें। हाँ बात करते हैं गोगा तो। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि वो जो है ना जी अपना ईंट का ऊपर पहुंचाना, वो भी नीचे से ऐसे फेंके जाते फेंके जाते थे बिल्कुल। और वो या दाबड़ों में भर भर के लेके जाते थे, वो भी अब सारा काम खत्म हो गया, वो भी लिफ्ट के जरिए जा रही है। मतलब टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा काम आसान कर दिया ये कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते जाएं तो वो फिर हर चीज ही बदल गई है ना जी, हर चीज ही मशीनी हो गई। सर वो फर्श तोड़ने के लिए थोड़ी छेनी का इस्तेमाल था, आज वो ग्राइंडर है, घर हर चीज ही है। अच्छा, फिर लेंटर के अंदर सरिया जो डाला जाता है वो सारा हाथ के जरिए बनता था, अब उसमें भी मशीनें और मुख्तलिफ औजार ऐसे आ गए हैं कि वो धड़ाधड़ वो सरिये को तोड़ मोड़ के टेढ़ा मेढ़ा करके वो लेंटर में डाला जा रहा है। बिल्कुल। फिर आप लकड़ी के काम की तरफ आ जाए, सारा कुछ ही मशीनी हो गया। हाँ जी। पहले हाथ से हारी चलती थी, अब कोई तरखान जो है लकड़ी का काम करने वाला जिसे कारपेंटर कहते हैं, वो हाथ से नहीं लकड़ी काट रहा होता जी। अब वो आरों पे ले जाते हैं, वो सारे पीस करवा के ले आते हैं, या अपने अड्डे के ऊपर ही जहाँ काम कर रहे हैं उसमें ही आरा ले आते हैं। हाँ, छोटा सा पहले फिक्रा चलता था ये मजदूर का हाथ है, अब तो मशीन काम कर रही है। सारे ही काम मशीन पे चला गया, वरना सुराख करने के लिए लकड़ी में वो हाथ वाला वर्मा सा इस्तेमाल करते थे, अब वो ड्रिल आ गया। यानी मैं हैरान होता हूं कि कंस्ट्रक्शन के काम ने पूरी दुनिया में तो बहुत तरक्की की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, हमारे वतन के अंदर भी
अब हर चीज मशीन पे चली गई। नाज़रीन, ये था आज का ख्याल, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जब सब कुछ खोने लगे तो ज़िंदगी में सिर्फ ये सोच लिया करें कि दरख्तों के पत्ते हर साल झड़ते हैं लेकिन दरख्त खड़ा रहता है, इस इंतज़ार में कि अगले साल पत्ते दोबारा आएंगे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।